الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله العلي العظيم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجیے. وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاة کے بعد قرآن کریم کی ایک آیہ شریفہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. اس کا ترجمہ اور اسی کے تحت جو موضوع فرمایا گیا ہے اس کو بیان کروں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ مجھے حق بیان کرنے، ہم سب کو حق سن کر اس کو قبول کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کے اس علاقے نانی مجید کالونی میں اس سے پہلے بھی حاضر ہو چکا ہوں اور آج پھر حاضر ہوا ہوں اور آپ سب کی زیارت کر کے خوش ہو رہا ہوں. اللہ تعالی ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں دنیا و آخرت میں جمع رکھے. مجھے فرمایا گیا ہے کہ حاضر و ناظر کے موضوع پر گفتگو کرنی ہے. پہلے آیہ شریفہ کا ترجمہ اور پھر اس حوالے سے مزید گفتگو.
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا النبی، اے غیب کی خبریں دینے والے۔ لفظ نبی عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے غیب کی خبر دینے والا۔ لفظ نبی کے معنی کیا ہے؟ غیب کی خبر دینے والا۔ اور یہ ترجمہ میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا، علماء دیوبند نے جو لغت تیار کی ہے عربی اردو کی، مصباح اللغات اس کا نام ہے، بازار میں ملتی ہے، اس میں بھی دیکھ لیں النبی المخبر عن الغیب، انہوں نے بھی یہی لکھا، نبی اس کو کہتے ہیں جو غیب کی خبر دے۔ یعنی لفظ نبی کے معنی ہی غیب کی خبر دینے والا ہے، تو جو نبی کے بارے میں یہ کہے کہ نبی کو غیب کا پتہ ہی نہیں تھا تو وہ نبی کو نبی ہی نہیں مانتا۔ لفظ نبی کے معنی غیب کی خبر دینے والا۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا اس حال میں کہ آپ شاہد ہیں۔ بھیجی وہ چیز جاتی ہے جو پہلے سے ہوتی ہے، جو موجود ہوتی ہے پہلے سے ہوتی ہے۔ نیچے ہو جائے گا تھوڑا سا اونچا کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے کہ بے شک ہم نے آپ کو بھیجا۔ سب کی توجہ میری طرف، اللہ کیا فرما رہا ہے؟ بے شک ہم نے آپ کو ذرا بولیے گا، آواز لگائیے گا، بھیجا۔ اور میں آپ کو بتا چکا ہوں بھیجی وہ چیز جاتی ہے جو موجود ہوتی ہے۔ تو نبی پاک جب آئے اس وقت بنے نہیں تھے، بنے تو سب سے پہلے تھے۔ یہ نبی پاک کی آمد کا ذکر ہے۔ بنے وہ کب تھے؟ وہ ساری کائنات سے پہلے تھے۔ اللہ نے ان کو تمام کائنات سے پہلے پیدا فرمایا۔ توجہ فرمائیں، شاہد یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی عام طور پر جو لوگ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اس کے معنی ہیں گواہ، اور ہم اس کے معنی کرتے ہیں حاضر و ناظر۔ کیا معنی کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، ہم نے آپ کو بھیجا شاہد بنا کر، مبشر بنا کر، نذیر بنا کر، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اللہ کی طرف دعوت دینے والا اس کے حکم سے، یعنی داعیے الی اللہ، اللہ کی طرف بلانے والا، اور وسراجا منیرا، چمکا دینے والا آفتاب۔ اب اس آیت میں نبی پاک لفظ نبی ان کی غیب دان ہونے کے، وہ غیب جانتے ہیں اللہ کی عطا سے، ان کی آمد اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ رسول ہونے کا ذکر، پھر شاہد، پھر مبشر، پھر نذیر، داعیے الی اللہ اور سراج منیر، کتنی چیزوں کا بیان ہے۔ شاہد کے معنی یہ لوگ گواہ کرتے ہیں، مبشر کے معنی خوشخبری سنانے والا، خوشخبری دینے والا، نذیر ڈر سنانے والا، داعیے اللہ، اللہ کی طرف بلانے والا اللہ کے حکم سے، اور سراجا منیرا کے وہ چمکا دینے والے آفتاب۔ لیکن صرف لفظ شاہد پر گفتگو کروں گا، باقی تمام باتیں، ہر لفظ ایک تقریر ہے۔ شاہد کے یہ لوگ مانا کرتے ہیں گواہ۔ گواہ کس کو کہتے ہیں؟
گواہ اس کو کہتے ہیں کہ وہ جس بات کا گواہ ہے، جس واقعے کا گواہ ہے، اس نے وہ واقعہ حاضر و موجود ہو کر اپنی آنکھوں سے دیکھا، کانوں سے سنا، تبھی گواہ ہوتا ہے۔ اگر وہ موجود نہیں ہے تو گواہ ہو جائے گا۔ کسی کی شادی ہو رہی ہو تو شادی کے دو گواہ ہوتے ہیں۔ ویسے تو ساری مجلس جتنی بارات ہوتی ہے ساری گواہ ہوتی ہے، مگر خاص طور پر دو گواہ ہوتے ہیں جن کا نام فارم میں بھی جو فارم بھرا جاتا ہے اس میں بھی لکھتے ہیں، تو وہ دو خاص گواہ ہوتے ہیں، باقی تو ساری مجلس گواہ ہے۔ تو کسی صاحب کا نکاح ہو رہا ہو، قاضی صاحب نکاح پڑھانے آ جائیں تو وہ پوچھیں گواہ کدھر ہے، تو نکاح لانڈی میں ہو رہا ہو تو وہ کہیں گا گواہ تو کیماڑی میں بیٹھے، تو کیا وہ گواہ ہو جائے گا؟ بولنے پہ ٹیکس ہے، کوئی آپ تھک جائیں گے بول کے، آواز لگائیں کیا وہ گواہ ہو جائیں گے؟ وجہ کہ وہ موجود نہیں ہے۔ گواہ اس کو کہتے ہیں جو جس واقعے کا گواہ ہو، اس نے اس کو موجود ہو کر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو۔ اس وقت میں یہاں تقریر کر رہا ہوں، آپ سب مجھے دیکھ رہے ہیں، تو آپ ہو گئے ذرا اونچی۔ کل آپ بیان کر سکتے ہیں کوکب نورانی اکاڑ بھی آیا، اس نے تقریر کی، ہم گواہ ہیں، کیونکہ آپ نے موجود ہو کر دیکھا۔ تو یہ مانا کرتے ہیں شاہد کا گواہ، ہم کہتے ہیں حاضر ناظر۔ اب اس کو بھی سن لیجئے، حاضر اور ناظر کے معنی کیا ہے؟ حاضر کہتے ہیں موجود کو، ناظر کہتے ہیں دیکھنے والے کو۔ تو جو موجود ہو کر دیکھے اسی کو ہی تو گواہ کہا جاتا ہے، تو پھر اختلاف کیا رہ گیا؟ لیکن میں اس بارے میں آپ کو جو مسئلہ سمجھاؤں گا توجہ سے سنیں۔ قرآن کریم میں یہ لفظ شاہد موجود ہے، شہید موجود ہے، مشہود موجود ہے۔ شہید کو شہید کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ بھی گواہی دیتا ہے۔ آپ زبان سے گواہی دے رہے ہیں، تمام مومن گواہ ہیں۔ ہر مومن کلمہ پڑھتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ آخر تک کھڑے بیٹھے ہر شخص کی آواز چاہیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ کسی کو شبہ ہے؟ تو اللہ کے رسول ہیں، تھے نہیں، اللہ کے رسول جب ہیں ہونے کا بیان تو کلمہ کر رہا ہے۔ جو بھی شخص کلمہ پڑھتا ہے وہ گواہی دیتا ہے۔ شہید اپنی جان دے کر گواہی دیتا ہے، اس لیے اس کو شہید کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ شہید، کہ اس نے بھی گواہی دی، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی، نبی پاک کی رسالت کی گواہی، اسلام کی حقانیت کی گواہی۔ وہ چونکہ اپنی جان دے کر خون سے گواہی دیتا ہے، اس لیے اس کو شہید کہتے ہیں۔ آپ زبان سے گواہی دے رہے ہیں، آپ بھی گواہ بنے ہیں، آپ کے لیے بھی لفظ شاہد آئے گا کہ آپ نے بھی گواہی دی، اور قرآن سے ثابت۔ چنانچہ اولئک هم الصدیقون والشہداء قرآن میں ہے کہ سب گواہی دینے والے ہیں، ایمان والے۔ تو شہید کو شہید اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ گواہی اعلیٰ درجے کی دیتا ہے، ہم صرف زبان سے دے رہے ہیں، وہ جان دے کے دے رہا ہے۔ تو ہم پر واضح ہو گیا کہ یہ شاہد اور شہید کا لفظ یہ ہرگز کوئی ہمارا اپنا بنایا ہوا نہیں ہے۔
دیکھا جائے تو اگر آپ عربی زبان کی لغت کھولیں تو آپ کے سامنے آئے گا کہ کس کو کہتے ہیں شاہد؟ وہ شخص جو آنکھ سے دیکھے یا دل سے دیکھے. ایک ہے بصر، ایک ہے بصیرت. بالبصر او بالبصیرہ، یا تو آنکھ سے دیکھے گا یا بصیرت. بصیرت کہتے ہیں دل کی آنکھ سے دیکھنا. تو اللہ تعالیٰ جس کو دل کی آنکھ دیتا ہے وہ دل کی آنکھوں سے دیکھتا ہے. ہمارے نبی پاک کے پاس دل کی آنکھ تھی یا نہیں، آئیے اس کی گواہی بھی حدیث سے ملتی ہے. جبریل امین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے کے لیے آئے معراج کی رات. جب نبی پاک کو اللہ نے بلایا دیدار کے لیے، جبریل امین آئے. نبی پاک کا شق صدر ہوا. شق کہتے ہیں چاک کرنا، کاٹنا. صدر سینے کو کہتے ہیں. سینہ مبارک چاک کیا گیا، کاٹا گیا، دل باہر نکالا گیا، دل کو بھی چیرا گیا. نبی پاک کا یہ واقعہ کتنی مرتبہ ہوا؟ 4 مرتبہ. 4 مرتبہ آپ کا شق صدر ہوا. فرشتوں نے دل مبارک باہر نکالا، اس کو بھی چیرا. یہ واقعہ 4 مرتبہ ہوا. حدیث میں یہ واقعات موجود ہیں. 4 مرتبہ فرشتوں نے یہ کام کیا. خون کا ایک قطرہ بھی نہیں نکلا. یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اگر جنگ احد میں نبی پاک کا ہونٹ مبارک زخمی ہوا اور خون مبارک نکلا، یہ ان کے پاس بشر ہونے کی دلیل ہے. اور شق صدر کے موقع پر خون کا ایک قطرہ بھی نہ نکلنا، یہ ان کے نور ہونے کی دلیل ہے. شام میں نعرہ نہیں لگتے. جب نعرہ لگتا ہے اللہ اس کے رسول کا نام محبت سے لیا جاتا ہے. پتہ چلے محبت والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب دل مبارک بھی کاٹا گیا، چیرا گیا. روایتوں میں ہے کہ زمزم، وہ مبارک پانی جو مکہ مکرمہ میں ہے، حضرت اسماعیل کی ایڑیوں کی برکت سے نکلا، اس سے دل کو دھویا گیا. یہ روایت ہم بھی پڑھتے ہیں، وہ بھی جانتے ہیں نا. میں نے نام لیا ہے، دیوبندی بابی کہا ہے، وہ بھی یہ پڑھتے. کہتے دیکھو زمزم لگا کر نبی کے دل میں برکت ڈالی گئی. ان کو یہی نظر آیا. میں کہتا ہوں اس زمزم لگا کر نبی کے دل میں برکت نہیں ڈالی گئی، بلکہ نبی کے دل سے لگا کر زمزم میں برکت ڈالی گئی. نعرہ تکبیر، میرے دوستوں اور بزرگوں، ہم تو وہ غلام جو مدینہ دیکھنے کو تڑپے اور ترسے. جبریل بڑا خوش نصیب، اس نے صرف نبی پاک کو نہیں ان کے دل کو بھی دیکھا. جبریل سے پوچھتے ہیں تم نے تو ہمارے نبی پاک کا دل بھی دیکھا ہے، ذرا بتا تو صحیح وہ کیسا ہے. جبریل امین کہتے ہیں قلب شدید، نبی پاک کا دل بڑا مضبوط، بڑا سیدھا ہے. اس میں کوئی ٹیڑھ کجی ٹیڑھا پن نہیں ہے، سیدھا دل ہے. کیا بات ہے اس دل کی؟ وہ کہتے ہیں فیہ عینان تبصران وفیہ اذنان تسمعان. نبی پاک کے دل میں
پاک کے دل میں کان بھی اور آنکھیں بھی، کیونکہ دو طرح دیکھا سنا جاتا ہے، سر کے کانوں سے بھی دیکھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، سر کی آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے، دل کی آنکھوں سے دیکھا، دل کے کانوں سے سنا جاتا ہے۔ تو نبی پاک میں اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں کان بھی بنائے، آنکھیں بھی بنائیں، تاکہ قیامت تک محبوب جتنے تمہارے غلام ہوں ان کو دیکھتے بھی رہنا، ان کا درود سنتے بھی رہنا۔ یہ اللہ تعالیٰ عطا کرنے والا ہے۔ جو اللہ عطا کرے اور اپنے حبیب کو عطا کرے تو ہم تو خوش ہونے والے ہیں، ہم اعتراض کرتے نہیں۔ جن کو خوشی نہیں ہوئی وہ کرتے ہیں۔ دیکھو نا، کسی کے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو سارے خوش ہوتے ہیں یا کچھ ناراض بھی ہوتے ہیں؟ کچھ ناراض بھی ہوتے ہیں کہ اب بٹوارا ہوگا، ان کو بٹوارے کا غم ہوتا ہے، کچھ کو خوشی ہوتی ہے کہ ہمیں اور ملا ہے، تو سارے خوش ہوتے نہیں۔ تو اللہ کے حبیب کی برکتیں، ان کی شان سن کر سارے خوش نہیں ہوتے۔ جو اللہ کو اور اللہ کے حبیب کو محبوب رکھتے ہیں وہ خوش ہوتے ہیں، جنہیں وہ پیارا نہیں وہ خوش بھی نہیں ہوتے۔ ان کا کام ہی جلنا، ہر وقت جلتے رہے، ذرا چہرے دیکھو نا ان کے تو لگتا ہے پتہ نہیں اندر آگ لگی ہوئی ہے۔ اور سنی ماشاءاللہ جب دیکھو گے مسکراتے نظر آئیں، کیونکہ اندر نور ہے، درود پڑھتے ہیں، اس کی وجہ سے مسکراہٹ آتی ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، نبی پاک کو اللہ نے بصارت اور بصیرت کے اس کمال سے نوازا جو کسی اور کو حاصل نہیں۔ ہم سب مانتے ہیں نبی پاک کو اللہ نے جو کمال دیے وہ مخلوق میں کسی اور کو نہیں دیے۔ نبی پاک کو اللہ نے تمام مخلوق سے افضل بنایا۔ اب یہ بات بھی آپ کو سنا رہا ہوں، سن لیجئے تاکہ ذہن میں پختہ ہو جائے۔ کتابوں میں یہ واقعات موجود ہیں، اپنی طرف سے نہیں، ذمہ داری سے بات کرتا ہوں، اللہ کا شکر ہے کچی باتیں کرتا نہیں۔ توجہ سے سنو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی رب ارنی انظر الیک، اے میرے رب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے اپنا آپ دکھا۔ جواب آیا لن ترانی، اے موسیٰ تم دیکھ سکتے نہیں۔ لیکن وہ طالب دیدار تھے، دیکھنا چاہتے تھے، سوال کیا۔ اللہ نے فرمایا فلما تجلی ربک، یہ پہاڑ کی طرف دیکھو تو اس پر اللہ نے تجلی نازل کی۔ اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ قائم رہا تو تم بھی دیکھ لو گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی وہ تجلی صفاتی جو پہاڑ پر نازل ہوئی اس کو دیکھا۔ پہاڑ پر اللہ کی جو صفاتی تجلی، ذاتی نہیں، رب اس میں صفت ہے، صفاتی تجلی پہاڑ پر نازل ہوئی، موسیٰ علیہ السلام نے اس کو دیکھا۔ از خود رفتہ ہو گئے۔ آپ اردو میں عام طور پر کہیں گے بے ہوش ہو گئے، میں نبی کے لیے یہ لفظ استعمال کرنا نہیں چاہتا، ادب کے خلاف۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صفاتی تجلی کو دیکھا۔ اب اس کے بعد ان کی آنکھ بصارت کا کمال کیا تھا ذرا سنیں، مستند کتابوں میں موجود۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کو نہیں دیکھا، اللہ کی تجلی نہیں، رب کی صفاتی تجلی، اللہ کی صفاتی تجلی کو دیکھا، صفت کو نہیں صفاتی تجلی کو دیکھا۔ اس سے ان کی یہ شان ہو گئی تھی، اندھیری رات میں کئی میل کے فاصلے پر کسی پہاڑ پر چھوٹی سی چیونٹی کیڑی چلتی تھی۔ رات کے وقت اندھیری رات میں اس سیاہ رنگ کی چھوٹی سی چیونٹی کو چلتے ہوئے بھی دیکھتے تھے، اس کے ریگنے کی آواز بھی سنتے تھے۔ یہ کس کی شان ہے؟ جس نے صرف صفاتی تجلی کو دیکھا، جس نے صرف صفاتی تجلی کو دیکھا۔ اندھیری رات، ایک تو رات کی سیاہی،
پھر پہاڑ کا پتھر اس کا رنگ بھی کالا، پھر چیونٹی اس کا رنگ بھی گہرا سیاہ ہوتا ہے. اس کتنی سیاہیاں، مگر حضرت موسیٰ کی آنکھ میں یہ کمال آ گیا رب کی تجلی دیکھنے سے کہ وہ کئی میل کے فاصلے سے رات کے وقت بھی چیونٹی کو دیکھ لیتے تھے، اس کے چلنے کی آواز بھی سنتے تھے. اللہ نے آپ سب کو عقل دی، شعور دیا. خود اندازہ کر لیجئے کہ جس نے صفاتی تجلی کو دیکھا، جب اس کے دیکھنے کی یہ شان ہے، تو جس نے صفاتی تجلی نہیں، صفت نہیں، عین ذات کو دیکھا، جس نے خود رب تعالیٰ کو دیکھا، میرے اس نبی پاک کی آنکھوں اور ان کی بصارت کی کتنی شان ہو. کیا وہ مدینہ سے یہاں نہیں دیکھے؟ کوئی تعجب اور شبے کی بات نہیں. اللہ جس کی آنکھ میں کمال رکھ دے، ہم انکار کر سکتے نہیں. سنیں، ہم اہل سنت و جماعت یہ جانتے اور مانتے ہیں، اور ہمارا یہ اعلان ہے کہ عقیدہ، یہ لفظ عقیدہ اسلامی وہ نظریہ، اسلامی تعلیمات کے مطابق وہ نظریہ جو دل میں پکا پکا ہو گیا اس کو عقیدہ کہتے ہیں. عقیدہ کسی امام، مجتہد، مفتی، مولوی، علامہ وغیرہ کے کہنے سے بنتا نہیں. عقیدہ بنتا ہے قرآن اور حدیث سے، نصوص قطعیہ سے. عقیدے کی بنیاد کسی کا قول ہوتا نہیں. ہم جتنے بھی عقیدے رکھتے ہیں کتاب و سنت کے مطابق رکھتے ہیں، کسی کے کہنے سے ہمارے کوئی عقیدے نہیں بنتے. اس کے باوجود میں آپ کو بتا دوں، کچھ عقیدے قطعی ہوتے ہیں، کچھ ظنی ہوتے ہیں، کچھ عقیدت کے معاملے ہوتے ہیں. میں اس ساری بحث نہیں پڑھتا، آپ کو جو بات سنانا چاہتا ہوں توجہ سے سنیں. ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر مانتے ہیں. کیا مانتے ہیں؟ حاضر و ناظر. حاضر کے معنی موجود ہونا، ناظر کے معنی دیکھنا، یعنی موجود ہو کر، موجود ہو کر حاضر و ناظر. سن لیں، ہم اپنے نبی پاک کو حاضر و ناظر مانتے ہیں، مگر جسمانی طور پر نہیں، روحانی طور پر مانتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نبی کا جھنڈا اونچا رہے گا. حاضر و ناظر جو مانتے ہیں ہم، جسمانی طور پر نہیں، نورانی طور پر، روحانی طور پر. یہ جو ہے نا بستر لوٹا پارٹی، یہ کہتے ہیں دیکھو تمہارے نبی کی قبر موجود ہے مدینہ میں، تو اگر وہ حاضر و ناظر ہے، موجود ہے اور دیکھ رہے ہیں، تو ان کے الفاظ معاذ اللہ نقل کفر نباشا کہتے ہو مر گئے. تو میں اس کا جواب دیتا ہوں، ہمارے ہم کہتے ہیں ہمارا نبی زندہ ہے، ہمارا نبی زندہ ہے. کلمہ پڑھنے والے شہید زندہ ہے تو وہ نبی بدل جائے اولا زندہ ہے. کہتے ہیں اگر وہ حاضر و موجود ہے تو مسلح پہ کیوں کھڑے ہوتے ہو؟ جب وہ حاضر ہے، موجود ہے، حاضر ناظر ہے، تو مسلح پہ کیوں کھڑے ہوتے ہو؟ امام کیوں بنتے ہو؟ ان کو امام بنا. یا عقیدہ چھوڑو یا مسلح چھوڑو. ہم ان سے کہتے ہیں نہ عقیدہ چھوڑیں گے نہ مسلح چھوڑیں گے، نہ ہم عقیدہ چھوڑیں گے نہ ہی مسلح چھوڑیں گے. کیوں؟ کہ ہم نبی پاک کو نورانی طور پر حاضر و ناظر مانتے ہیں، جسمانی طور پر نہیں مانتے. اگر وہ اپنے جسم اقدس کے ساتھ تشریف لے آئے، کسی کی مجال نہیں ان کے آگے کھڑا ہو، ہاں وہ نورانی طور پر حاضر و ناظر ہے. اسی لیے نہ چھوڑتے ہیں نہ مسلح چھوڑتے ہیں. اللہ
تفسیر کو اپنے طور پر نہیں سمجھ پاتے، ان کو عقلی دلیل سے سمجھا۔ سائنس آج مادیات کا دور ہے، سائنس کو بہت ترقی لوگ کہہ رہے ہیں ہو گئی ہے، تو سائنس نے بھی اس مسئلے کو حل کر دیا۔ توجہ سے آپ لوگوں میں سے کسی نے سورج دیکھا ہے؟ کسی کی آواز نہیں؟ اب جتنوں نے دیکھا ہے وہ بتا دیں۔ دیکھا؟ سب نے دیکھا؟ روزانہ دیکھتے ہیں؟ آفتاب، سورج، سراج، شمس، خورشید، خاور، سن، کتنے نام ہیں اس کے؟ سورج جب نکلتا ہے کتنے وجود ہیں سورج کے؟ ایک ہوتا ہے یا زیادہ ہوتا ہے؟ کراچی میں اور ہو، حیدرآباد میں اور ہو، ملتان میں اور ہو، لاہور میں اور ہو، راولپنڈی میں اور، پشاور میں اور، افغانستان میں اور، ایران میں اور، ایسا ہے؟ سورج ایک ہی ہے نا؟ سائنسدان یہ کہتے ہیں وہ زمین سے 9 کروڑ 30 لاکھ میل دور ہے۔ یہ سائنسدانوں کا کہنا ہے۔ 93 ملین میل، 1 ملین 10 لاکھ کا ہوتا ہے، 93 ملین کا مطلب ہو گیا 9 کروڑ 30 لاکھ میل زمین سے سورج اوپر ہے، دور ہے۔ وہ ایک سورج، اس کا وجود ایک ہے، وہ ایک سورج ایک وجود ہے، وہ اپنے وجود کے لحاظ سے آسمان پر ہے، بلندی پر ہے، مگر بتائیے اس کی روشنی ہر جگہ ہے یا نہیں؟ ماشاءاللہ، آپ نے سب نے کہا کیونکہ اس میں شبے کی بات نہیں۔ روشنی ہر جگہ ہے، سورج ہر جگہ نہیں۔ روشنی بات سمجھ میں، سورج کا وجود کہاں ہے؟ 9 کروڑ 30 لاکھ میل دور، اوپر آسمان، بلندی، آسمان کے معنی اونچائی بلندی پر، مگر اس کی روشنی ہر جگہ ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اس نظام نے اس مسئلے کو حل کر دیا۔ اس سورج کا وجود ایک ہے، وہ ایک جگہ پر ہے، مگر اس کی روشنی ہر جگہ ہے۔ یہ اس آسمان کا سورج ہے، میرے نبی پاک نبوت کے آسمان کے آفتاب ہے، وہ اپنے وجود کے ساتھ مدینے میں ہے، اپنی نورانیت کے ساتھ ہر مومن کے سینے میں ہے۔ خطیب پاکستان زندہ باد۔ نبی پاک کا وجود مدینے میں ہے، ان کی نورانیت ہر جگہ، ان کی نورانیت ہر جگہ۔ سورج کا ایک وجود، وہ بہت دور مگر روشنی ہر جگہ۔ جہاں بھی روشنی ہے بولو، کہتے ہیں نا سورج ہے، جہاں بھی روشنی ہے کیا کہتے ہیں؟ سورج ہے، ورنہ روشنی کہاں سے آ رہی ہے؟ اور جس کو نظر نہیں آتا، جس کو نظر نہیں آتا وہ کیا کہتا ہے؟ سورج ہے۔ وہ سورج کا وجود مانتا کیونکہ اس کو نظر آتا۔ ایک چھوٹا سا، اس کو پرندہ کہہ لے، کیڑا کہہ لے، اڑتا بھی ہے، اس کو دن کے ٹائم نظر نہیں آتا، اس جانور کا نام جانتے ہیں؟ چمگادڑ۔ کسی نے صحیح کہا، کیا کہتے ہیں اس کو؟ چمگادڑ۔ بیٹ، انگلش والے کہتے ہیں شکر چشم کا لفظ ہے۔ یہ وہ ہے کہ اس کو دن میں نظر، اسی لیے مشہور شعر ہے کہ اگر چمگادڑ کو سورج کی روشنی نظر نہیں آتی، اس میں سورج کا کوئی قصور نہیں۔ ورنہ بینت بروز شب پر چشم، چشمہ آفتاب راچ ہونا، کہ اس میں سورج کا کیا قصور ہے؟ یہ اصل قصور تو وہ چمگادڑ کا ہے۔ تو آج جن کو نبی کی نورانیت نظر نہیں آ رہی، ان چمگادڑوں سے کہو کہ یہ تمہاری آنکھوں کا قصور ہے، اس میں نبی کا کوئی قصور
جناب شبیر احمد صاحب عثمانی علماء دیوبند کے مشہور عالم جو کراچی میں ہوئے، جنہوں نے محمد علی جناح کی نماز جنازہ پڑھائی، یہ واحد شخص ہے جو پاکستان کے امیر تھے، باقی سارا دیوبند کو مخالف تھا۔ ان کی تفسیر عثمانی کہلاتی ہے۔ محمود الحسن صاحب کا ترجمہ جو اشرف علی تھانوی کے استاد، اور اس پہ جو حاشیہ ہے وہ علامہ شبیر احمد عثمانی کا لکھا ہوا بازار میں اب بھی وہ کتاب موجود ہے، جلتی ہے۔ اس میں وہ لکھتے ہیں یہ میری طرف سے نہیں، کسی کے پاسوں لے آئے، میں ابھی نکال کے دکھاتا ہوں، حوالہ غلط ہو جو چاہے سزا دے دینا، اور اگر صحیح ہو تو مان لینا۔ وہ یہ کہتے ہیں مومن کا ایمان نور مصطفیٰ کی ایک شعاع کا نام ہے، مدعی لاکھ میں بھاری ہے گواہی تیری۔ ان کے گھر سے ثبوت مل گیا کہ مومن کا ایمان نبی کے نور کی ایک کرن کا، ایک شعاع کا نام ہے۔ تو جو نور خود نور نہ ہو تو آگے نور دے سکتا ہے؟ پوچھ رہا ہوں، خود نور نہ ہو کیا وہ آگے نور دے سکتا ہے؟ ان کے لکھنے سے پتہ چل گیا نبی پاک خود نور ہے، آگے نور بنا رہے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت نے غلط تو نہیں کہا، اعلیٰ حضرت سے ہی فرماتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ آپ بھی دعا کے طور پر، التجا کے طور پر کہہ لو میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ وہ نبی پاک جن کو اللہ نے سراپا نور بنایا، وہ خود نور ہے، آگے دوسروں کو نور پہنچا رہے ہیں۔ پتہ چلا جب مومن کا ایمان نبی کے نور کی ایک کرن کا نام ہے تو وہ آفتاب نبوت زندہ ہے اور اس کی روشنی ہر جگہ ہے۔ ٹھیک ہے، اب اور سنیں۔ آپ نے سن لیا کہ سورج کا ایک وجود ہے، ایک جگہ ہے، مگر روشنی ہر جگہ ہے۔ تو یہ نہیں کہے گا کہ اتنے سورج ہے، سورج ایک ہے مگر اس کی نورانیت ہر جگہ۔ تو پتہ چل گیا کہ نبی پاک کا وجود ایک ہے، وہ مدینے میں ہے، مگر اس کی روشنی ہر جگہ ہے۔ یہاں آپ کو ایک حدیث اور سناتا ہوں، اگر پہلے نہیں سنی ہے تو سننے، سنی ہوئی ہے تو ذہن میں تازہ کر لیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے سورج غروب ہونے کے بعد اللہ کے عرش کے سامنے سجدہ کرتا۔ یہ بات بھی انہوں نے نقل کی ہے، اسی شبیر احمد صاحب عثمانی کی تفسیر میں یہ بھی موجود۔ سورج غروب ہونے کے بعد اللہ کے عرش کے سامنے سجدہ کرتا ہے اور دوبارہ مشرق سے نکلنے کی اجازت مانگتا ہے۔ یہ کیا میں نے آپ کو سنائی؟ حدیث شریف۔ سائنس یہ کہتی ہے کہ جس وقت کراچی میں سورج غروب ہوا ہے کسی دوسرے ملک میں نظر آ رہا ہے، کیونکہ دنیا گول ہے۔ اونچائی نیچائی کے حساب سے جو نیچی جگہ ہے وہ زیادہ دیر دیکھ رہے ہیں، اونچی جگہ والے کم دیر دیکھ رہے ہیں، یا وہ زیادہ دیر دیکھ رہے ہیں، یہ کم دیکھ رہے ہیں۔ یہ نظام ہے کہ دنیا گول ہے تو سورج کا غروب ہوتا ہی نہیں۔ سورج تو زمین کے گرد چکر لگا رہا ہے، تو جب وہ دنیا چونکہ گول ہے اس کی وجہ سے ایک جگہ نظر آ رہا ہے جہاں اس وقت رات ہے۔ آپ امریکہ کے شہر لاس اینجلس جو ریاست کیلیفورنیا کا مشہور شہر
سمجھ چکرا گئی کہ سائنس تو مان رہی ہے اور ثبوت مل جائے کہ کسی جگہ دن ہے کسی جگہ رات ہے. اگر یہاں پر اس وقت مثال کے طور پر کراچی میں شام کو 7:30 بجے کے قریب مغرب ہوتی ہے تو کسی جگہ 2 گھنٹے بعد ہوگی, کسی جگہ 1 گھنٹے بعد, کسی جگہ 3 گھنٹے بعد. تو یہ نظام ہے تو وہاں تو سورج موجود ہے اور یہ کہتے ہیں سورج غروب ہونے کے بعد اللہ کے عرش کے سامنے سجدہ کر رہا ہے. تو وہ کون سا سورج ہے جو سجدہ کر رہا ہے؟ وہ کون سا سورج ہے جو چمک رہا ہے؟ آپ کے ذہن میں یہ سوال آیا تو سمجھنے کے لیے بات کرتا ہوں سب کی توجہ. آپ لوگ جب بستر پر سو جاتے ہیں آپ دیکھتے؟ اچھا سب نہیں دیکھتے کوئی بات نہیں. جتنے لوگ دیکھتے ہیں کچھ لوگ خوابوں کے شہزادے ہوتے ہیں, وہ جاگتے میں بھی دیکھتے رہتے ہیں. سب کا ایک جیسا حال ہے. مثال کے طور پر خواب دیکھنے والا سویا ہوا ہے نانڈی کے علاقے میں مجید کالونی میں. خواب میں وہ پہنچا ہوا ہے مدینہ منورہ. وہ خواب میں دیکھ رہا ہے میں مسجد نبوی میں ہوں, نماز پڑھ رہا ہوں, نبی پاک کے روضہ انور کی زیارت کر رہا ہوں. وجود اس کا کراچی میں پہنچا کہاں ہوا ہے؟ المدینہ چل مدینہ, المدینہ المدینہ چل مدینہ, المدینہ. اب اگر میں اس کو پھیلاؤں تو بہت سے مسئلے نکلیں. اس کا وجود کہاں ہے؟ کراچی میں. پہنچا کہاں ہوا؟ تو وہ جو وہاں پہنچا ہوا ہے وہ کون ہے؟ نہیں جواب مجھے. وہ جو مدینہ منورہ پہنچا ہوا خواب میں وہ وہی ہے جو سو رہا ہے, کوئی اور ہے؟ وہی ہے, اس کو کوئی شبہ بلکہ صبح اٹھ کے بیان کرے گا. میں رات کو مدینہ منورہ میں پہنچا ہوا تھا, خواب میں میں مدینہ منورہ گیا, مسجد نبوی میں میں نے نماز پڑھی, نبی پاک کا روضہ دیکھا. تو بتائیے وہ وہی تھا کوئی اور تھا؟ تو جو سو رہا تھا وہ کون ہے؟ جو وہاں پہنچا ہوا تھا وہ کون ہے؟ وہ آدمی ایک ہے یا دو؟ تھوڑی دیر کے بعد وہ لندن پہنچا ہوتا تھا. ہوائی جہاز 6-7 گھنٹے لے لے گا مدینہ منورہ سے لندن تک, وہ معلوم ہوا 3 منٹ میں پہنچا. نہ ویزا نہ ٹکٹ نہ کسٹم نہ امیگریشن, کوئی جھگڑا نہیں, معلوم ہوا سیکنڈوں میں پہنچ گیا. وہ جو لندن پہنچا ہے خواب میں, امریکہ پہنچا ہے, نہیں آسمان پر پہنچ گیا خواب میں. آپ نے اس کی انگلی دبائی, میاں کتنی دیر لگتی ہے اس کو واپس آنا؟ جواب دیں. نہیں سمجھے میں بہت بڑا مسئلہ ہے. وہ جو خواب میں پہنچا ہوا ہے کہاں؟ آسمان پر. آپ نے جہاں اس کو آواز دی, سیکنڈ لگا وہ یہاں موجود ہو گیا. اس کی روح جو وہاں گئی ہوئی تھی فوراً واپس آئی اور آپ کو آواز دے دی. اور جب تمام بندے کی یہ شان ہے, اندازہ کر لینا اللہ والوں کی کتنی شان ہے. لوگ تعجب کرتے ہیں کیسے موجود ہو جائیں گے, ہم پکارتے ہیں کیسے آ جائیں گے. ارے وہ سنتے ہیں آتے بھی ہیں. جب تمہاری روح میں اتنی طاقت ہے, اللہ والوں کی روح میں کتنی طاقت ہے. جو بات کرنی ہے وہ ایک شخص آپ دیکھ رہا ہے کراچی میں سویا ہوا ہے, آپ میں مدینہ منورہ پہنچا, مسجد نبوی میں نفل ادا کر رہا ہے. وہ بھی اس کا وجود ہے, سویا ہوا وجود بھی اسی کا وجود. یہ اس کا جسم ہے, وہ اس کا وجود مثالی ہے. وجود مثالی, وجود مثالی اسی کی مثال ہے, اسی کا وجود مثالی ہے. وہ جو وہاں نماز پڑھ رہا ہے وہ اصلی وجود نہیں, اصلی وجود بستر پر ہے. جو خواب میں کہیں پہنچا ہوا ہے وہ وجود مثالی. اصلی سورج جو آسمان پر چمک رہا ہے, جو سجدے میں ہے, وہ اس کا وجود مثالی نہیں. حقیقت یہ ہے اصلی سورج سجدے میں ہے, جو چمک رہا ہے وہ وجود مثالی ہے. وجود مثالی کے ساتھ سجدہ نہیں ہو رہا, خود اصلی سورج غروب ہونے کے بعد سجدہ کر رہا ہے. اور اس کا وجود مثالی دوسری جگہ چمک رہا, اس کا وجود مثالی دوسری جگہ چمک رہا ہے اور آگے دوسروں کو چمکا رہا ہے. مجھے اور آپ کو معلوم ہو گیا
تک اس آسمان دنیا کے سورج کی یہ شان کہ یہ ایک طرف تو سجدہ کر رہا ہے، دوسری طرف چمک کر پیغام پہنچا رہا ہے، اندازہ کر لینا آسمان نبوت کے آفتاب کی کتنی شان ہوگی۔ نبی پاک اپنے اصلی وجود کے ساتھ مدینہ منورہ میں سب امت میں مکی ہے، اپنے وجود مثالی کے ساتھ کائنات کو چمکا رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر و ناظر ہونے کو ذرا اور زیادہ میں سمجھاؤں۔ میں پہلے کہہ چکا ہوں انہیں جسمانی طور پر حاضر و ناظر مانتے، وہ آنا چاہے اپنے جسم کے ساتھ آ سکتے، لیکن ہم ان کو جسمانی حاضر و ناظر مانتے نہیں، وہ روحانی نورانی طور پر حاضر و ناظر۔ توجہ سے سنیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شاہد ہونے پر میں قرآن سے آپ کے سامنے دلیل رکھتا ہوں تاکہ کسی کو شبہ نہ رہے۔ قیامت کا دن ہوگا، تمام پہلے اور بعد کے سارے لوگ وہاں ہوں گے کہ نہیں؟ کوئی نیا حاضر ہوگا؟ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک سب موجود۔ اللہ تعالیٰ کو کسی کی حاجت نہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں، وہ فرمائے گا پہلے نبیوں کی امتوں سے فرمائے گا، اے لوگوں تمہارے پاس میرے نبی آئے، انہوں نے میرا پیغام پہنچایا، کلمہ حق سنایا، تم نے مانا کیوں نہیں؟ اللہ کو علم نہیں ہے؟ جواب دیجئے، پھر اللہ کیوں فرما رہا ہے؟ کیوں پوچھ رہا ہے؟ پتا چلا پوچھنا بے علمی کی دلیل نہیں ہے۔ پوچھنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کوئی جانتا نہیں ہے، یہ دلیل نہیں ہے اس بات کی کہ جو بھی پوچھ رہا ہے وہ جانتا نہیں، یہ اس بات کی دلیل نہیں۔ ورنہ ماسٹر صاحب اسکول میں بچے سے پوچھیں بتاؤ دودھ کا رنگ کیسا ہوتا ہے، تو بچہ آگے سے کہے ماسٹر جی آپ کو پتا ہوتا تو آپ پوچھتے کیوں؟ پھر آگے ماسٹر صاحب کا مولا وقت جو جذبہ دکھائے گا لطف آ جائے گا آپ کو۔ تو پوچھنا بے علمی کی دلیل نہیں ہے، پوچھنے میں حکمت ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی دانائی کی بات ہوتی ہے۔ اللہ فرمائے گا امتوں سے تمہارے پاس میرے نبی آئے، انہوں نے تمہیں کلمہ حق سنایا، میرا پیغام پہنچایا، تم نے مانا کیوں نہیں؟ پہلی امتیں کہیں گی آقا تیرے نبی نہیں آئے، انہوں نے ہمیں حق نہیں پہنچایا۔ صاف انکار، صاف درست پڑھنے السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ امتیں انکار کریں گی آقا تیرے نبی ہمارے پاس نہیں آئے، انہوں نے ہمیں کلمہ حق نہیں پہنچایا، دین کی بات نہیں بتائی۔ اللہ کے سامنے صاف جھوٹ، سفید جھوٹ، چٹا انکار۔ اللہ فرمائے گا اے نبیوں یہ امتیں کہہ رہی ہیں کہ تم ان کے پاس نہیں گئے، تم نے پیغام نہیں پہنچایا، یہ اگر جھوٹے ہیں اور تم سچے ہو تو تمہارے پاس کوئی گواہ ہے، پھر وہی گواہ والا ہے۔ کون ہے تمہارا گواہ؟
فَإِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، وہ امتیں کہیں گی یا اللہ ہم گئے ان کے پاس، یہ امتیں جھوٹ بول رہی ہیں، ہم سچ کہہ رہے ہیں، ہم ان کے پاس گئے، ہم نے تیرا کلمہ ان کو سنایا، پیغام پہنچایا، دین کی بات بتائی، حق بات ان تک پہنچائی، انہوں نے نہیں مانا۔ ہم ان کے پاس گئے، یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم نہیں آئے، ہم گئے۔ اللہ فرمائے گا تمہارا گواہ کون ہے؟ اے سنیوں، اپنے نصیبوں پر ناز کرو۔ نبی کہیں گے ہمارے گواہ کون؟ ہمارے گواہ غلامان مصطفیٰ ہے، نبی پاک کی امت ہماری گواہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہماری ذرا اونچی گواہ کس کو کہتے ہیں؟ جس نے موجود ہو کر آپ نے دیکھا کرے نبیوں کو پیغام پہنچاتے ہوئے، نبی آپ کو گواہ بنا رہا ہے، نبی آپ کو گواہ بنا رہا ہے۔ وہ امتیں پہلی امتیں کہیں گی یا اللہ جس وقت تیرے یہ نبی آنے کا دعویٰ کر رہے ہیں، بات پہنچانے کا کر رہے ہیں، جو ہمارا ٹائم تھا اس وقت یہ امتیں نہیں تھی، یہ امتیں مصطفیٰ نہیں تھی، انہوں نے دیکھا نہیں، یہ کیسے گواہ ہو سکتے ہیں؟ یہ کہاں کے گواہ ہو گئے؟ یہ تو موجود نہیں تھے، انہوں نے تو دیکھا نہیں، سنا نہیں، پھر یہ کیسے گواہی دے رہے ہیں؟ اللہ امت مصطفیٰ سے فرمائے گا تم پر اعتراض کیا گیا ہے، بتاؤ جب تم اس وقت موجود نہیں تھے، تم نے دیکھا نہیں، تم کیسے گواہی دے رہے ہو؟ تو امت مصطفیٰ کہے گی یا اللہ ہم نے نہیں دیکھا، مگر ہم کو دیکھنے والے نے بتایا، ہم اس سے سن کر کہہ رہے ہیں تیرے حبیب نے ہمیں بتایا، ہم تیرے حبیب کے کہنے پر گواہی دے رہے ہیں۔ تیرے حبیب کے کہنے پر گواہی دے رہے ہیں، انہوں نے بتایا۔ جب امت مصطفیٰ یہ جواب دے گی تو نبی پاک وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا قرآن ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے یا اللہ تیری امت سچ کہتی ہے، بلا شبہ تیرے نبی ان امتوں کے پاس گئے، کلمہ حق پہنچایا، انہوں نے تیرا پیغام پہنچایا، میری امت نے تیرے نبیوں کی گواہی دی، بالکل سچی دی۔ اب ان امتوں کو چاہیے تھا وہ یہ بھی اعتراض کرتے کہ یا اللہ جب یہ امت مصطفیٰ نہیں تھی تو خود مصطفیٰ علیہ السلام بھی نہیں تھے، وہ تو 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے مکہ میں، پھر 40 برس کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا، مدینہ منورہ میں وصال فرمایا، حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ تمام نبی پہلے ہو چکے، تیرا نبی اس وقت موجود نہیں تھا، وہ کیسے گواہی دے رہا ہے؟ پورا قرآن اٹھا کے دیکھ لو، حدیث کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لو، وہ پہلی امتیں جو امت مصطفیٰ پر اعتراض کریں گی کہ یہ موجود نہیں تھے، انہوں نے دیکھا نہیں تھا، کوئی بھی میرے نبی پاک پر اعتراض نہیں کرے گا۔ کیوں اعتراض
کیا تم نے نہیں دیکھا؟ اللہ اپنے حبیب سے فرما رہا ہے، اے محبوب کیا تم نے نہیں دیکھا اللہ نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا مطلب؟ باقی لوگ تو اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے محبوب، تم نور نبوت سے دیکھ رہے تھے۔ اللہ ہو رہا ہے اس کو دیکھ رہے ہیں۔ قرآن کی گواہی لے لو، قرآن اٹھاؤ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، اور خوب جان لو اللہ کا رسول تم میں موجود ہے۔ اے نبی مجید کالونی میں جمع ہونے والوں، صبح و شام نبی کا نام چوننے والوں، نبی کے نام کے نعرے لگانے والوں، نبی پر درود بھیجنے والوں، اللہ فرما رہا ہے جان لو تم میں اللہ کا رسول موجود ہے، موجود ہے، موجود ہے۔ وہ نورانی طور پر مشاہدہ کر رہے ہیں، سب کو دیکھ رہے ہیں، کون میلاد کر رہا ہے، کون خوش ہو رہا ہے، اللہ کا نبی سب کو دیکھ رہا ہے۔ مسئلہ اور ذرا واضح کروں، اللہ تعالیٰ نبی پاک کی گواہی کے بعد فیصلہ فرما دے گا، کوئی اعتراض نہیں۔ جو محبوب تم تو اس وقت نہیں تھے، تم نے تو دیکھا نہیں ہم نے کتنے نبی بنائے، کیسے بھیجے، کہاں بھیجے، نام بھی تمہیں نہیں پتا، تم کیا جانتے ہو؟ اللہ بھی نہیں فرمائے گا، پہلی امتیں بھی کوئی اعتراض نہیں کریں گی۔ کیا مطلب اللہ تعالیٰ نبی کی گواہی قبول کر کے فیصلہ فرمائے گا؟ کیا مطلب کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ اپنے سامنے ہوتے اگر ابھی بھی بات سمجھ نہیں آئی تو ایک بات اور رکھتا ہوں، شیطان کا بنانا کوئی جانتا ہے؟ حضرت آدم سے پہلے، حضرت آدم سے پہلے سے تاریکی پہلے ہوتی ہے، نور اسلام میں رات پہلے ہے بعد ٹھیک ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں اس وقت سے ہے، حضرت آدم کو دیکھا، اس کے بعد سے اب تک تمام انسانوں کو دیکھ رہا ہے یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں، اگر آپ کو یقین ہو تو بتائیں، ورنہ کوئی تکلف نہیں دیکھ رہا، ہر بندے کو دیکھ رہا، پوچھ رہا ہوں، آپ اکیلے میں ہوں تو بھی دیکھ رہا، ساتھ مردوں میں چھپے ہوئے ہوں تو بھی دیکھ رہا، آپ کے ساتھ ہوتا ہے دیکھ رہا۔ اب ذرا تھوڑی سی بات آپ کو سوچنے کی دیتا ہوں، کیا شیطان کو ڈیوٹی ملی ہے یا مہلت ملی ہے؟ اس کو منصب نہیں ملا، عہدہ نہیں ملا، ٹائٹل نہیں ملا، ڈیوٹی نہیں ملی، ٹائم ملا، مہلت ملی ہے۔ اس نے کہا میں سب کو گمراہ کروں گا، اس نے مہلت مانگی، اللہ نے مہلت دے دی، اس کو ڈیوٹی نہیں ملی ہے، اس کو چارج نہیں ملا ہے۔ ارے جس کو بابا کا گمراہی کا منصب نہیں ملا، صرف مہلت ملی ہے، اس کے لیے تو سب مان رہے ہیں، اور جس کو ہدایت کا منصب ملا ہے اس پر اعتراض کر رہے ہو۔ مجھے کہنے دو کہ شیطان نے کیا دیکھنا ہے؟ اللہ کا نبی اللہ کی عطا سے سب کچھ دیکھ رہا ہے، اور موٹی بات کروں، جس سے خود رب نہیں چھپا اس سے کسی اور نے کیا چھپنا ہے؟ اللہ آج سائنس نے بہت سی باتوں کو ثابت کیا، جو لوگ کہتے ہیں وہ مدینے میں ہے، یہاں کیسے دیکھ رہے ہیں، آئیے اس کو سائنس سے بھی ثابت کریں۔ ایک چھوٹا سا ڈبہ، اب بڑے بڑے بھی آنے لگ گئے، گھروں میں اکثر ہوتے ہیں
اب وہ ساتھ کیا لے آئے ہیں؟ پہلے کہتے تھے بیوی ہر وقت بولتی رہتی ہے، اب ٹی وی ہر وقت چلتا ہے۔ اب بیوی کی جگہ کس نے لے لی؟ بیوی کو آپ بھول گئے، کیونکہ اس ٹی وی نے ہمارے معاشرے میں وہ گند پھیلایا ہے، بد تہذیبی بے غیرتی اتنی کر دی ہے کہ اب شرم و حیا رخصت ہو گئی الا ماشاء اللہ۔ باپ جوان بیٹی بہو کے ساتھ بیٹھ کر، بہن کے ساتھ بیٹھ کر ناچنا گانا دیکھ رہا ہے، اس کو شرم غیرت ہوتی نہیں۔ کتنے افسوس ہیں۔ یہ ٹی وی بہرحال آپ کے گھر میں جائز ہے یا ناجائز، اس مسئلے میں پڑ جائیں گے تو آپ سب کے ساتھ مجھے کہیں گے مولوی صاحب وہ اتنی مشکل کرتے جائز ہے، میں اس کو جائز نہیں کر سکتا۔ سنیں میرے دوستوں اور بزرگوں، ٹیلی ویژن میں خبریں پڑھنے والا خبریں سنا رہا ہے، وہ خبر نامہ پڑھنے والا نیوز ریڈر ایک ہوتا ہے یا 50 لاکھ ہوتے ہیں؟ اگر آپ ٹی وی دیکھتے ہی ہیں اور گھروں میں ہے تو جواب دے دیں، وہ ایک ہوتا ہے یا کئی ہوتے ہیں؟ مگر بتائیں کہ کراچی میں یا اسلام آباد میں خبر نامہ پڑھنے والا خبریں پڑھ رہا ہے، پورے ملک میں لاکھوں گھروں میں وہ نظر آ رہا ہے یا نہیں؟ سائنس نے ثابت کر دیا ایک وجود کو ایک وقت میں کئی جگہ دیکھا جا سکتا ہے۔ ثابت کر دیا سائنس نے وجود ایک ہے مگر ایک ہی وقت میں اس کو لاکھوں مقامات پر دیکھا جا سکتا ہے۔ اللہ نے آپ کو عقل دی ہے، اندازہ کر لیے جب مادیات کا یہ حال ہے تو روحانیات کا کیا حال ہوگا؟ اگر نبی پاک مدینے میں ہے تو کراچی میں نہیں، کراچی میں ہے تو لاہور میں نہیں، لاہور میں ہے تو پشاور میں نہیں، ایک وجود ایک وقت میں ایک جگہ ہو سکتا ہے۔ آئیے اس کا ثبوت بھی میں آپ کو حدیث سے دیتا ہوں۔ معراج کی رات نبی پاک جب مسجد اقصی پہنچے، راستے کے حالات نبی پاک نے بیان فرمائے، صحیح ہے میں حدیث بخاری اور مسلم اٹھا کے دیکھے حدیث کی مشہور کتابیں، فرمایا ہمارا کو بے قبر موسیٰ فَإِذَا هُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ، ہم موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے گزرے، ہم موسیٰ علیہ السلام پر سے گزرے، ہم نے دیکھا وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ نبی پاک مسجد اقصی پہنچے، وہاں 1,24,000 یا 2,24,000 کم زیادہ کم و بیش مورولس جتنے نبی تھے سب موجود۔ حضور فرماتے ہیں ہم موسیٰ کو چھوڑ کر گئے، وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ مسجد اقصی پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام وہاں موجود، اور اس کے بعد نبی پاک آسمان پر گئے، چھٹے آسمان پر پہنچے، حضرت موسیٰ وہاں موجود۔ حدیث ہے قبر میں بھی موجود، مسجد اقصی میں بھی موجود، چھٹے آسمان پر بھی موجود۔ پوچھنا چاہتا ہوں جس وقت چھٹے آسمان پر تھے مسجد اقصی میں تھے یا نہیں؟ اور جس وقت مسجد اقصی میں تھے اپنی قبر میں بھی تھے یا نہیں؟ یا قبر خالی ہو گئی تھی؟ سوال پیدا ہوتا ہے۔ وہ قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں، جنہوں کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے، تو اگر 2 رکعت والی نماز بھی ہو اور دوسری رکعت سمجھیں تو ابھی کھڑے ہوئے ہیں، رکوع ہے، اس کے بعد قوما ہے، پھر جناب انہوں نے سجدے میں جانا، پھر جلسہ، اور اس کے بعد تحیات پڑھنی ہے۔ حضور مسجد اقصی پہنچے، وہاں پہلے سے موجود تو نماز پوری کر کے گئے یا تھوڑا کہیں بھاگا گئے؟ سوال پیدا ہوتا ہے۔ قبر میں ہے، نکلے کیسے؟ تو کیا وہ گیتی پھاوڑا کوئی اوزار وغیرہ قبر میں رکھے ہوئے تھے کہ انہوں نے قبر کھولی اور نکلے کیسے؟ پھر جن کپڑوں میں وہاں تھے وہاں دوسرے کپڑوں میں تھے، وہ جوڑے کتنے رکھے وہاں پر الماری بنائی ہوئی ہوتی۔ یہ سارا معاملہ کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں ہم چھٹے آسمان پہ گئے، وہاں پھر موجود۔ تو تمام شارحین نے بھی لکھا اور یہاں مخالفوں نے بھی مانا، تھانوی نے کئی جگہ پر لکھا، اللہ کا نبی اور اللہ کا ولی اللہ کی عطا سے بے کمال رکھتا ہے، ایک ہی وقت میں ایک سے زیادہ مقامات پر موجود ہونا چاہے تو ہو جاتا ہے۔
36 ملکوں میں دیکھا جا رہا ہے، 36 ملکوں میں لاکھوں کروڑوں ڈبوں میں نظر آ رہا ہے، وہ ایک ہے، اس کی آواز بھی سب جگہ، اس کی حرکت بھی سب جگہ۔ جب مادیات کا یہ حال ہے، روحانیات کی کتنی شان ہوگی اندازہ کر لینا، اور جس کو اللہ نے اپنا حبیب بنایا اس کی کتنی شان ہوگی۔ جنگ موتا حدیث کی کتابیں اٹھا لیں، بڑی مشہور جنگ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں بیٹھے ہوئے صحابہ جنگ کرنے گئے، صحابہ کے درمیان نبی پاک بیٹھے ہوئے جو مجاہدین اسلام جنگ کرنے گئے۔ نبی پاک جس وقت وہ جنگ شروع ہوئی، نبی پاک مدینے میں بیٹھے ہوئے، سینکڑوں میل کا فاصلہ جہاں جنگ ہو رہی ہے، صحابہ کے درمیان بیٹھے بیٹھے نبی پاک نے پوری جنگ کا نقشہ بیان کرنا شروع کر دیا۔ فرمایا اب جھنڈا پڑا کے ہاتھ میں، اب جھنڈا پڑا کے ہاتھ میں۔ کوئی صحابی شہید ہوتا، نبی پاک کے آنسو نکل آتے، فرماتے حضور میرا فلاں صحابی شہید ہو گیا، میرا فلاں صحابی شہید ہو گیا۔ صحابہ سن رہے مدینہ میں، نبی پاک اس وقت آنسو بہا رہے تھے، اچانک نبی پاک مسکرائے۔ صحابہ نے عرض کی حضور قربان جائیں آپ پر، تھوڑی دیر پہلے آپ آنسو بہا رہے تھے، اب آپ مسکرا رہے ہیں۔ فرمایا جب میرے صحابی شہید ہوئے تو ان سے جدائی کے خیال میں میں رو پڑا تھا، اب ان کو جنت میں دیکھ کر خوش ہو رہا ہوں۔ کیا مطلب؟ صحابہ کی گواہی مل گئی، صحابہ کا عقیدہ یہ ہے اللہ کا نبی اللہ کی عطا سے سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ خانوی صاحب نے ایک بات اور لکھی ہے، وہ بھی سنا دیتا ہوں، نبی کی تو بڑی شان ہے، ذرا توجہ سے سنیں۔ لکھ رہے ہیں خواجہ تھانہ بھون، انڈیا میں یوپی کا جو شہر ہے تھانہ بھون، اس کے سب سے بڑے مفتی جناب اشرف علی خان، پتہ نہیں اس کو ناراض ہوتے ہیں، ان کو چاہیے مجھے کمیشن دے، دیکھ لو ان کے نام بھی لے رہا ہوں، ان کی کتابوں کا ذکر بھی کر رہا ہوں، پھر اس کے باوجود ناراض ہوتے ہیں۔ سونے تھانوی صاحب لکھتے ہیں نبی پاک کی تو بڑی شان ہے، تھانوی صاحب لکھتے ہیں سب سے بڑے پیر سیدنا غوث اعظم، سب ان کو بڑا پیر کہتے ہیں، وہ پیروں کے پیر، غوثوں کے غوث۔ سیدنا غوث اعظم کے پاس ایک شخص آیا، حضرت آج روزہ میرے ہاں افطار کر لیجئے۔ اس نے کیا کی؟ افطاری کی۔ میں آپ سے نہیں کہہ رہا ہوں کسی کی دعوت کرو، اتنی راحت لگا دو، کیا کی؟ مسلمان کو محبت سے اللہ کے لیے بلائے تو وہ دعوت ہے، اور کسی افیسر کی اس لیے دعوت کرے کہ جناب میرا کو بھلا کر دے گا، وہ دعوت نہیں، وہ رشوت ہے۔ محبت سے ایمان کے لیے، اور آج کل تو لوگ ویسے کرتے ہیں کسی کے یہاں کھانے کچھ ملائی جاتے، دعوت محبت سے کوئی ایمان کے ساتھ دے تو قبول کرنی چاہیے۔ کوئی گزر نہ ہو، خاص وجہ نہ ہو، حضرت ہے ٹھیک ہے، آیا پاس ایک نیا مرید بنا کر وہ بیٹھا تھا، کہنے کا خوش ہو گیا کہ چلو آج دعوت ہے، جائیں گے ذرا کچھ کھائیں گے، کیونکہ پیر صاحبان کو کم کھاتے ہیں، مرید ہی مزے کرتے ہیں۔ وہ بڑا خوش ہو گیا کہ دعوت آئی ہے، جو آئے کچھ گوٹیاں ملے گی ذرا اچھی کھانے میں۔ تھوڑی ہی دیر گزری، 1-2 منٹ کے بعد دوسرا شخص آیا، حضرت آج اب تعلیم میرے ہاں کیجیے گا، فرمایا تمہارے ہاں آئیں گے۔ اس نے کہا میں نے دوسری جگہ بھی وعدہ کر لیا ہے، اب تاریخ کا ٹائم تو لیں گے، ہو سکتا ہے کہ ہم مغرب سے پہلے جائیں کہ ہم مغرب کے بعد جائیں، چلو میں تھوڑا سا اپنا پیٹ بچا لوں، آتا ہوتا کھاؤں گا، وہ اپنا حساب لگانا۔ اگلے لمحے میں تیسرا آدمی
اندازہ کریں حضرت اسرائیل علیہ السلام بھی میرے نبی کے دور سے بنے رسول فرشتے ہیں، میرے نبی پاک کی شان ان سے بہت بلند۔ اندازہ کر لو جب اسرائیل ایک ہی وقت میں ہزاروں مقام پر موجود ہو جاتا ہے، اللہ کا نبی کتنے مقام پر موجود ہوتا ہے۔ اور سنیں، قبر میں نبی پاک کی زیارت ہوگی انشاءاللہ۔ ایک مومن موت کا انتظار کرتا ہے تاکہ نبی پاک کی زیارت جائے۔ موت پیاری لگتی ہے اس کو، کب موت آئے اور کب میں نبی پاک کو دیکھوں، کیونکہ مرنے پہ مومن موت کا انتظار کر رہا ہے کب موت آئے کب نبی پاک کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی، فرشتے آئیں گے، سوال پوچھیں گے، نبی پاک جب دکھائے جائیں گے پوچھا جائے گا بتا ان کے بارے میں کیا کہتا کیا کہتا، ذرا اونچی، کیا کہتا، یہ نہیں پوچھیں گے کیا کہتا ہے، پوچھیں گے کیا کہتا کیونکہ فرشتوں کو دیکھ کے ہو سکتا ہے بیان بدل دے۔ سیاسی لوگوں کو ادھر کی آواز چلی تو ادھر اور ادھر کی چلی تو ادھر، نہیں کیا کہتا تھا، نہیں جلوس پر پڑھتے تو نہیں کہتا وہ نبی کا نام لانے والوں کو بن جا تو نہیں دیتا تھا، کیا کہتا تھا، نبی کو اپنے جیسا بشر تو نہیں کہتا تھا، ان کے آدھے ناس کو انکار تو نہیں کرتا تھا، کیا کہتا تھا۔ یہ لوگ اس وقت پھنسے ان کے پاس جواب نہیں، اور مومن کہتے تو پوچھتے ہو کیا کہتا تھا، میں تو انتظار کرتا تھا کب موت آئے جب ان کا دیدار کے مالک کو مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک کو مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے۔ اور محبت والے کیا کہتے ہیں، یہ تو آج کہتے ہیں ہمارے جیسے تھے، یوں تھے، وہاں تھے، ذرا سنو۔ اور محبت والے کیا کہتے ہیں، یہ تو آج کہتے ہیں ہمارے جیسے تھے، یوں تھے، وہاں تھے، ذرا سنو محبت والا کیا کہتا ہے۔ محبت والے کہتے ہیں فاضل بریلوی، تیرے کو وصف عیب تنہائی سے ہے بری، وصف خوبی کو کہتے ہیں، عیب نقص کو کہتے ہیں، تنہائی ختم ہو جانا۔ اللہ فرمانا ہے حضور اللہ نے آپ کو جو خوبیاں دی ہیں ان میں ختم ہونے والی کوئی بات نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خیر لک من الاولی، اور تیرے لیے ہرانے والا لمحہ گزرے ہوئے سے بہتر ہوگا۔ کیا مطلب، آپ کی شان میں اضافہ ہوگا، کمی نہیں۔ تیرے کو وصف عیب تنہائی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ میں کہتا تھا لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا مولا کہوں تجھے۔ تو مومن تو محبت سے جواب دے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب بیان دے گا کہ میں تو ان کا نام چنتا تھا، جب ان کا نام سنتا تھا درود پڑھتا تھا، میں میلاد کرتا تھا، کھڑے ہو کر سلام
بیٹھا دنیا میں رہتے ہیں لطیفہ شاید آپ کو سنایا نہیں سنایا تھا تو سن لو وہاں لاہور کی سچی بات ہے لطیفے کا لطیفہ بات سچی ہے لاہور یونیورسٹی ہاسٹل کیمپس جو ہے جہاں لڑکے رہتے ہیں تو وہ نوجوان لڑکے کالج یونیورسٹی میں پڑھنے والے آپ کو پتہ ہی اللہ ماشاء اللہ رات چھٹی کی دیر سے آئے بنا اپنا سیر سپاٹا وغیرہ کر کے اور آگے آدھی رات کے بعد آئے 1:30 بجے 3 بجے آپ سو گئے جوانی کی نیند آپ کو پتہ ہے اللہ ہی کرتا ہے تو اٹھتے نہیں تو دوسرا مانا نہیں ہوتا ہے ہاں کھلتی ہے اٹھتے ورنہ خود اٹھتے سو گئے ادھر یہ جناب پورا ٹولہ نکلا ہے دروازہ کھٹکھٹانا شروع کر دیا وہ لڑکے دیر سے آئے سوئے ہوئے گہری نیند میں خیر ایک کی آنکھ کھلی اس نے کہا بڑی زور سے ٹھنڈا ٹھنڈا جیسے دروازہ توڑ دے گا دروازہ کھول کے سامنے آیا آپ یہ کر آپ کو پتہ کرنے پہ آئے صبح صبح دیکھتے تھے سارا جیسا کیونکہ نہ نبی کو نور مانے نہ مانے جب مانتے رہے تو نور مانگتے رہے جب مانگتے رہے تو ملتا بھی چہروں پہ نور کہاں سے آئے ایمان ہو اندر تو نور آئے نا اس نے جناب دیکھا کہ کیا بات ہے کہ میں کلمہ سناؤ اندازہ کرو کتنا غصہ آیا یہ کون سا طریقہ ہے کلمہ پڑھانے کا مزاق ہے غصہ تو بہت آیا اس نے کلمہ پڑھ دیا اس نے کہا یہ دوسرا سوال ہے اس سے بھی اس نے کہا وہ اندر گیا جا کے اس کو زور زور سے آیا سو رہا تو اٹھا کیا ہو گیا کلمہ سناؤ بدل گیا مجھے سوتے کو اٹھا کے کہہ رہے کلمہ سناؤ بدل گیا پریشانی کیا بات ہے یہ طریقہ یہ تھا کہتے ہیں ان کی جو کتاب تھی اس کا نام بدل کے انہوں نے رکھ دیا فضائل اعمال اور اس میں ایک حصہ تھا درود شریف کا اس کو نکال دیا اس کو الگ سے وہ موجود ہے ابھی ملتا ہے لیکن اب اس کو پڑھتے کیونکہ وہ ان کے خلاف چلتا ہے اس میں ان کا جھگڑا ایسا خود ان کے اپنے پلے سے اللہ نے لگوا دیا ہے کہ اٹھ نہیں سکتے سب کو کہتے ہیں یا رسول اللہ کہنا منع ہے اور اس میں لکھا جہاں پڑھو یہ پڑھو صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ اسی میں لکھا کہ نہ ہو اس میں تو مجھے چوک میں کھڑا کر کے گولی مارتا اور اگر ہو اس میں تو پھر میں گولی نہیں مارتا میں یہی کہوں گا یہ بھی یا رسول اللہ کے نعرے سنو اس میں یہ حدیث لکھی ہوئی ہے ویسے تو حدیث کی کتابوں میں موجود قریب ترین حوالے کے لیے ان کا نام اس لیے لیا کہ بھی مان لیں اس میں حدیث لکھی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے ایک فرشتہ بنایا ہے اس کی ڈیوٹی میری قبر پر لگے گی وہ میری قبر پہ کھڑا ہوگا پوری دنیا میں جہاں کہیں کوئی مجھ پر درود بھیجے گا وہ فرشتہ اس کی آواز سنے گا اللہ نے اسے ساری مخلوق کی آواز سننے کی طاقت دی ہے وہ سنے گا اور مجھے بتائے گا آپ کے فلاں امتی فلاں کے بیٹے نے ان الفاظ کے ساتھ آپ کو درود بھیجا ہے کیا نام یہ فہیم صاحب درود پڑھتے ہیں یہ فہیم صاحب جانتے ہیں آپ ان کو یہ فہیم صاحب جب کبھی درود پڑھتے ہیں یا چلو آپ میں سے کوئی درود پڑھتا ہے آپ درود پڑھنے سے اعلان کرتے ہیں میرا نام فہیم ہے محمد ناظر صاحب کا بیٹا ہوں میں فرشتوں میرا نام لکھ لو میرے باپا نام لکھ لو میں درود پڑھنے لگا ہوں اعلان کرتا ہے حضور فرماتے ہیں وہ ساری مخلوق کی آواز سنتا ہے جو پڑھے گا وہ اس کا نام بھی لے گا اس کے باپ کا نام بھی لے کر مجھے درود پہنچائے گا اور جن کی قبر پہ لگے ہوئے دربار اور غلام کی یہ شان کہ وہ سب کی آوازیں سنتا ہے تو نبی پر تعجب کرتے ہیں جب ان کے دربار ان کے غلام کی یہ شان ہے آقا کی کتنی شان ہے
یہودی سائنسدان بھی 50 سال ہوئے زیادہ پرانی بات نہیں، بڑا مشہور سائنسدان جس کو دنیا کا بہت بڑا سائنسدان مانا گیا ہے، بلکہ امریکہ میں کتاب چھپی ہے دنیا کے 100 بڑے آدمی، اس میں سب سے پہلے انہوں نے ہمارے نبی پاک کو رکھا، دوسرے نمبر پہ اس کو آئنسٹائن کو رکھا، اتنا بڑا اس کو سائنسدان مانتے ہیں۔ وہ آئنسٹائن کہتا ہے میں نے ریڈیو بائنوکولر ریڈیائی دوربین سے ایک کہکشاں گلیکسی دیکھی ہے جو 2 کروڑ نوری سال کے فاصلے پر ہے۔ لائٹ ایئر سائنس پڑھنے والے جانتے ہیں کہ نوری سال جو اس کی رفتار آپ کو پتا ہے بجلی کی رفتار 1,86,000 میل فی سیکنڈ ہے، ایک سیکنڈ میں اتنا سفر کرتی ہے، تو لائٹ ایئر اسی حساب سے اندازہ کرے اس رفتار سے اتنی دور جاؤ گے تب جا کے دیکھو گے۔ وہ کہتا ہے میں نے یہیں سے دیکھ لی، یہودی سائنسدان وہ کہہ رہا ہے۔ سنیں وہ آگے کیا کہتا ہے، وہ کہتا ہے میں نے 2 کروڑ نوری سال کے فاصلے پر جو وہ گلیکسی کہکشاں ہے اس کو دیکھ لیا ہے، مگر جہاں تک کائنات کی سرحدوں کا سوال ہے اگر میری عمر 10 لاکھ برس کی ہو جائے میں معلوم نہیں کر سکتا۔ 10 لاکھ سال مجھے عمر مل جائے تو مجھے کہ پوری کائنات کی سرحدیں بتا دے کہاں سے شروع ہو کے کہاں سے ختم کتنی ہے، میں بتا سکتا کہ کون دنیا کا سب سے بڑا، جس کو دنیا مان رہی ہے امریکہ سب سے بڑا سائنسدان، یہ اس کا بیان ہے، نبی کی شان نہیں، صحابی کی نہیں، ایک ولی کا بیان۔ سائنس کی بات سنی، سائنسدان جو بڑا سائنسدان ہے وہ کیا کہتا ہے، بڑے پیر کی سنو۔ حضور سیدنا غوث اعظم نبی نہیں، صحابی نہیں، ولی ہے، نبی پاک کی اولاد ہے، وہ فرماتے ہیں نظرت الی عباد اللہ جمعا کارسلۃ علی حکم اتصالی، اللہ کے بنائے ہوئے ان شہروں کو، اللہ کی اس کائنات کو میں کس طرح دیکھتا ہوں، فرماتے ہیں جس طرح ہتھیلی پہ لائی کا دانا ہوتا ہے، اللہ کی بنائی ہوئی دنیا اسی طرح میرے سامنے ہے۔ اندازہ کریں جب غوث پاک کی اتنی شان ہے تو نبی پاک کی کتنی شان ہوگی۔ کوئی تعجب ہو سکتا ہے؟ تو وہ اللہ کی عطا سے دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے، موجود بھی ہیں، موجود بھی ہیں، نورانی اور روحانی طور پر موجود بھی اور دیکھ بھی رہے ہیں۔ تو میں نے یہ بھی بتا دیا، یہ لوگ جو بندی جگہوں کا نام لے کے کہتے ہیں اس کا جواب بھی دے دیا، مسئلے کا جواب بھی دے دیا۔ اگر میں آپ کو تفصیل سے سناتا، بڑی بات نہیں ہے، ابھی یہ کتاب آئی ہے میرے والد صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، یہ کتاب آپ بعد میں لیجیے گا، اس کو پورا مضمون اس میں ملے گا۔ اس کے علاوہ میں اگر صرف تھانوی صاحب کے اور ان کے پیر حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے حوالے دن تو آپ کو پتہ لگ جائے، ان لوگوں نے بھی اپنی کتابوں میں لکھا، مگر آج کے چیلے کہتے ہیں نہیں کیسے موجود ہو سکتے، تو تم نے اپنے جیسا کیسے سمجھا؟ یہاں جنرل سائنس اور دیگر سائنس پڑھنے والے لڑکے ہوں گے، میں ایک مثال دیتا ہوں۔ وہ جو سامنے دیوار ہے پیچھے، اندازہ کتنا فاصلہ ہوگا؟ 20 گز تو ہوگا نا، کم از کم 20 گز تو ہے نا۔ وہاں ایک آئینہ رکھ دیں، آئینہ جانتے ہیں؟ بتائیے اس میں میں نظر آؤں گا، آؤں گا نظر، میرے سامنے بالکل آئینہ لگا دے نظر آؤں گا یا نہیں؟ تو میں اگر اس سارے درمیان میں موجود نہیں ہوں تو وہاں کیسے نظر آ جاؤں؟ سائنس کی بات ہے، وہاں رکھتے آئینہ، اگر میں اس پورے درمیان کے ساتھ پورے فضا میں موجود نہیں نظر آ جاؤں، درمیان میں مردے ڈال دیں گے نظر نہیں آؤں، پتہ چلا میں اس میں سارے میں موجود ہوں تو وہاں
اور بخاری میں حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے جب کوئی میرا پیارا بن جاتا ہے اس کی آنکھیں میں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، اس کے کان میں بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ یہ تو اللہ کے پیاروں کی شان، اور جس کی خاطر رب نے کائنات بنائی جو سب سے پیارا ہے، اندازہ کر لینا اس کی شان کتنی ہوگی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، خلاصہ 2 گھنٹے ہو گئے، میں اور ٹائم نہیں لینا چاہتا۔ خلاصہ ہم سب کو یاد رکھنا چاہیے، اللہ کی عطا سے نبی پاک نورانی طور پر حاضر و ناظر ہیں۔ ہم فزیکلی پریزنس نہیں مانتے، we don't accept the physically presence of Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. Yes, we accept spiritual presence. ہم نورانی اور روحانی طور پر ان کی موجودگی، ان کا حاضر و ناظر ہونا مانتے ہیں، جسمانی طور پر نہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب وہ کہے کہ حاضر ناظر ماننا شرک، فوراً کہتے ہیں اللہ حاضر ناظر ہے، نبی نہیں۔ تو اللہ کو کس جگہ حاضر کہو گے؟ مکان کے ساتھ اگر کہو گے تو اللہ کا تو کوئی مکان نہیں، اللہ کا کوئی مکان کسی جگہ میں بتاؤ گے تو وہ جگہ مختصر ہوگی، اللہ کی کوئی حد نہیں ہے۔ اگر حاضر و ناظر اللہ کے لیے اس طرح کہو گے تو پھنسو گے، پھر اللہ کا اگر وجود ثابت کرو گے یا اللہ کا جسم ثابت کرو گے تو ایمان باقی نہیں رہے گا۔ یہ نبی پاک کی شان ہے، اللہ نے نبی پاک کو نورانی اور روحانی طور پر حاضر و ناظر بنایا۔ میرا نبی ہمیں دیکھ رہا ہے، قیامت کو گواہی بھی دے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح عقیدوں پر رکھے۔ حضرت صاحب یہاں علاقے میں ایک حافظ قرآن ہے، وہ عقیدے کے اعتبار سے دیوبندی ہے۔ لوگ کہتے ہیں حافظ قرآن ہونے کی وجہ سے اس کی عزت کرو، آپ زیادہ کریں۔ قرآن کا حافظ اگر مومن نہیں، ایمان اور عقیدہ اس کا درست نہیں، تو اس کو قرآن کے حفظ کا کوئی فائدہ نہیں۔ صحیح ہے؟ پوچھ رہا ہوں ذرا اونچی۔ شیطان نے لاکھوں برس نماز پڑھی تو فائدہ ہوا؟ پوچھ رہا ہوں۔ قادیانی قرآن پڑھتے ہیں کوئی فائدہ؟ شیعہ پڑھتے ہیں کوئی فائدہ؟ پھر ان کو کیا فائدہ ہوگا؟ ہاں، دنیاوی طور پر ظاہری طور پر جو عزت ہوتی ہے، لیکن دل سے اس کی کوئی تعظیم کی جا سکتی ہے۔ شہید اہل سنت سلیم رضا بھائی کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ کی مغفرت فرمائے۔ حضرت صاحب یہاں جماعت غیر اسلامی والے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اپنے مرکزی لوگوں سے پروگرام کرا رہے ہیں اور اس کو میلاد کا نام دیتے ہیں، اور آخر میں سلام بھی نہیں پڑھتے۔ لوگوں کو اس میں شرکت کرنی چاہیے یا نہیں؟ مودودی ٹولہ ہو، دیوبندی ہوں، وہابی ہوں، چکڑالی ہوں، مودودی ہوں، پروفیسری ہوں، شیعہ ہوں، رافضی ہوں، خارجی ہوں، کوئی مسلمان نہ ان کے جلسے میں جانا، نہ ان کی کتابیں پڑھنی، نہ ان سے شادیاں کرنی، نہ لڑکی دینی نہ لڑکی لینی، نہ ان کی نماز جنازہ پڑھنی، کچھ بھی کرنے کی اجازت نہیں۔ ذرا اونچی اور اونچی۔ میرا حکم نہیں، قرآن میں اللہ کا حکم ہے، حدیث میں نبی پاک کو سلام بھی نہیں کرنا۔ اگر میلاد دے رہے ہیں تو نام کو ان سے پوچھو کہ تمہارے مودودی صاحب نے جو کچھ میلاد کا خلاف لکھا، تم بھی اس کے مخالف ہو، مودودی کو غلط کہتے ہو، لکھ کر دو، فیصلہ کرو اور عقیدہ درست کرو، پھر اس میں جائیں گے ہم، کوئی بات۔ لیکن پہلے وہ مانے تو صحیح، اور اگر نہیں مانتے، سلام نہیں پڑھتے ہیں، تو پھر ہم ایسے کو سلام کر سکتے نہیں۔ اور تو حضرت صاحب لوگ مسجد میں ویڈیو بنانے پہ اعتراض کر رہے ہیں۔ مسجد کے اندر کون ویڈیو بناتا ہے؟ مسجد کی ویڈیو نہیں بنایا کرو۔ یہ جو تقریر وغیرہ کے لیے ویڈیو بناتے ہیں، اسے صرف اس لیے کہ لوگ فلمیں نہ دیکھیں، اس کی جگہ دین کا پروگرام دیکھیں۔ تصویر کی غرض سے بنائی نہیں جاتی، خام خواہ کے تصویر کے لیے تقریر وغیرہ ریکارڈ کر رہے ہیں، کسی مزار شریف کا منظر یا قرآن شریف کی ریکارڈنگ، یہ اس لیے کہ آپ نے وی سی آر کو چھوڑنا نہیں ہے، تو بجائے اس کے بری چیزیں دیکھیں، اچھی چیزیں دیکھیں، تبلیغ ہو، لیکن اس کے باوجود ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ ثواب کا کام ہے، صرف اس سے فائدہ پہنچانا تاکہ آدمی کو نصیحت ہو جائے۔ دوران نماز اگر امام کا وضو ٹوٹ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ یہ امام صاحب کو مسئلہ معلوم ہونا چاہیے۔ جس کو یہ مسئلہ معلوم نہیں، وہ امام کیوں بنا ہے، اس کے پیچھے جو شخص کھڑا ہوگا
پہلے سے پتا ہوتا ہے کہ امام کی نماز ٹوٹ جائے تو امام صاحب اپنا ناک پکڑ کے جگہ سے ہٹ جائیں گے، وہ آگے اٹھ کے نماز کو پورا کرے گا۔ میری کتاب ہے مسئلہ امام، اس کو دیکھ لیجیے گا۔ یہ کچھ کتابیں ہیں، جناب عبدالرشید صاحب پتہ نہیں بڑی مشکل سے یہاں پہنچے ہوں گے، آ گئے ہیں۔ یہ کوئی کاروبار نہیں ہے کہ آپ سمجھیں کہ مجھے وہ کمیشن ملتی ہے کاروبار، اس کے لیے اعلان کرتا ہوں۔ یہ میرے والد صاحب نے اور میری کتابیں لکھی ہوئی ہیں۔ آپ لوگ ابھی جا کے سو جاؤ، ہم ساری رات جاتے ہیں، 30 برس ہو گئے خدمت کرتے ہوئے، صرف اس لیے کہ چور سے بچنے کے لیے ہتھیار چاہیے اور ان دین کے لٹیروں سے بچنے کے لیے، ایمان بچانے کے لیے علم چاہیے۔ آپ مدرسوں میں جاتے نہیں، پڑھتے نہیں، تو گھروں میں آپ کو کتاب مل جائے، کیسٹ مل جائے، آپ دیکھ لیں، آپ سن لیں، تاکہ ایمان بچ جائے۔ یہ میرے والد صاحب قبلہ کی کتاب ہے، ذکر جمیل۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں نبی پاک کے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک نبی پاک کی برکتیں، کمالات لکھے ہیں۔ ایسی کتاب آپ پڑھیں گے، نبی پاک کے عاشق بن جائیں گے۔ میں آپ سب کو تلقین کروں گا، روزانہ 10 منٹ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھو، دین کی بات کرو، ان کو اپنے عقیدے سکھاؤ، سنی کیوں ہے، سنی کس کو کہتے ہیں، میراث کیا ہے، سلام کیا ہے، علم غیب کیا، حاضر ناظر کیا۔ یہ کتابیں ہوں گی تو آپ کوئی شخص ایک بڑے سارے بیٹھ کے سنیں، سب کو چھوٹی عمر میں یاد کرو تاکہ ان کو کوئی ساری عمر بیٹھ نہ سکے۔ یہ میری کتاب ہے سفید و سیاہ، اس کا نام واقعوں نے ایٹم بم رکھا اس لیے کہ اس میں نے ان کے کپڑے اتار دیے، بالکل ننگے لگائیں گے۔ آخری 40 سفر پڑھنا، ایسے ایسے گندے لطیفے ہوں گے، آپ حیران رہ جائیں۔ یہ جس چیز کو شرک کہتے ہیں وہ انہی کی کتاب سے ثابت کیا کہ اگر شرک کیا تو تم بھی مشرک ہو۔ ایسی کتاب پڑھنے کے بعد آپ کو پتہ چل جائے گا ان کی اصلیت کیا، اور آخری 40 سفروں بغیر کپڑوں کے نظر آئے۔ اگر کوئی کپڑا نظر آ جائے مجھے بتا دینا، وہ بھی اتار۔ یہ میری کتاب ہے اسلام کی پہلی عید۔ یہ لوگ کہتے ہیں اسلام میں 2 عیدیں تھی، عید الفطر، عید الاضحیٰ، یہ تیسری کہاں سے آ گئی؟ تو میں نے جواب دیا یہ اسلام کی تیسری نہیں، اسلام کی پہلی عید۔ کہاں کب سے ثابت ہے، کس نے لکھا، اور ایک ایک حوالہ ان کی کتابوں سے دیا ہے تاکہ وہ دیکھ لیں کہ یہ ہم صرف ہم ہی نہیں کہہ رہے، ساری دنیا مانتی ہے، اردو انگریزی دونوں زبانوں میں ہے۔ یہ میری کتاب عقائد، بڑی بہترین کتاب، 2 فرقے، اہل حدیث، ایک دیوبندی، دونوں کا کچا چٹا اور دونوں کا آپس میں تعلق کیا ہے، دونوں کو ہے پکڑوں میں دیکھنا ہوگا۔ یہ کتاب کسی کی ہے، میری نہیں ہے، خاندان رسول نبی پاک کے پورے خاندان کے نام اور ان کی شان، ان کے واقعات، بڑی پیاری، جس کو اردو کے سارے خاندان کے نام چاہیے۔ یہ مسئلہ ہے امامت، کس کے پیچھے نماز پڑھنی ہے، کس کے پیچھے نہیں پڑھنی ہے، دوسروں کے پیچھے پڑھے ہو جاتی ہے یا نہیں، یہ پڑھنے سے کتنا عذاب ہوتا ہے، ساری تفصیل آپ اس میں دیکھیں۔ یہ کتاب کل پرسوں ہی آئی ہے، ہمارے استاد صاحب قبلہ شیخ الاسلام ابو المسلمین حضرت علامہ مولانا غلام علی صاحب قبلہ، میرے بھی استاد، میرے والد صاحب کے بھی استاد، ہزاروں علماء کے استاد، ہمارے اہل سنت کے سب سے بڑے عالم تھے، ابھی 1 مہینہ پہلے انتقال فرما گئے، ان کے 40ویں پر یہ کتاب چھپی ہے، ان کے بارے میں بڑی پیاری۔ اس کتاب کو اس لیے میں لایا ہوں کہ اس کو ہدیہ کر دیا ہے، اس کی جتنی آمدنی ہے اس سے ان کا مزار شریف بنے گا، کہیں اور یہ پیسہ نہیں جائے گا۔ تو جتنی اس کتاب پر لاگت آئی ہے صرف وہ لی جا رہی ہے، 1 روپیہ بھی نفع نہیں لیا جا رہا، کہ جتنے کی ہے اتنے میں، تاکہ یہ پیسے آئیں اور اس سے ان کا مزار شریف بنے۔ تو یہ کتاب بھی آپ حاصل کریں، ان کے حالات بھی آپ کو معلوم ہوں گے اور آپ اس کتاب سے بہت کچھ سیکھیں گے۔ یہ ایک ویڈیو کیسٹ ہے اور یہ ایک کتاب، پڑھنی ہو تو پڑھ لو، دیکھنا ہو تو دیکھ لو۔ لوگ پوچھتے ہیں دیوبندی بریلوی فرق کیا ہے، کیوں ہے، وجہ کیا ہے، کب سے شروع ہوا ہے؟ آپ کو یہ کیسٹ میں نظر آ جائے گا، اس کتاب میں آپ پڑھ سکتے ہیں، دیوبند سے بریلی ہے یہ کیسٹ۔ یہ میری وہ کیسٹ ہے، میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ میری بخشش میں بھی ذریعہ بنے گی، کیونکہ اس کو دیکھ کر اب تک لاکھوں آدمی سنی ہو گئے، صرف 1 ہفتے میں امریکہ میں 2000 آدمی اس کو دیکھ کے سنی ہوئے۔ میں کوئی اپنی تعریف نہیں کہہ رہا ہوں، صرف سچ کی برکت، نبی پاک کے نام کی برکت ہے، غلط بیانی نہیں کر رہا ہوں۔ یہ وہ کتاب، یہ کیسٹ ہے جس نے انقلاب برپا کیا، تو یہ عبدالرشید صاحب لائے ہیں، وہ آپ کو ہر چیز میں رعایت کر کے دیں گے۔ مجھے انہوں نے 1 روپیہ بھی کمیشن نہیں دینا، میں نے ثواب کے لیے اعلان کیا۔ ہم
لکھتے ہیں چھاپتا بھی کوئی اور ہے، بیچتے بھی کوئی اور ہے، تو صرف ثواب کے لیے تبلیغ کے لیے یہ لاتے ہیں، تو آپ اپنا صلاۃ و سلام کے بعد ان سے ضرور حاصل کریں. آپ کیا کرو، محبت سے کھڑے ہو کر سب کو صلاۃ و سلام کریں. چمکا طیبہ کا چاند اس کے لب روزے ساتھ پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع عزم ہدایت پہ لاکھوں سلام آسیو داملو دامنے لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع عزم ہدایت پہ مجھ سے خدمت قدسی کہے آرزا مجھ سے خدمت کے قدسی کہے آرزا مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع عزم ہدایت پہ لاکھوں سلام علم پڑھنے سے کوئی نہیں بنتا ولی جب تک کہ دل میں نہ ہو رشتے نبی واسطہ آل رسول اور یہ سلامی شریف کی برکت سے اس محفل کی برکت سے اس پورے علاقے میں اس پورے شہر میں رحمتیں فرما رحمت کی ٹھنڈی اچھی بارشیں عطا فرما یا اللہ کریم یہ گرمی یہ خوف یہ دہشت یہ مہنگائی یہ عذاب دور کر دے الہی پاکستان کی حفاظت فرما عالم اسلام کا بول بالا فرما دنیا بھر میں جہاں کہیں مسلمان پریشان ہیں ان کی مدد فرما یا اللہ کریم ہم سب کو سچا پکا اچھا سنی رکھ یا اللہ کریم ہمیں سچے عقیدوں پر ثابت قدمی عطا فرما یا اللہ کریم ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما ہمارے والدین میں عزیزوں میں جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما یا اللہ کریم تیری بارگاہ میں عرض کرتے ہیں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی دور فرما ان سب کی بیماریاں پریشانیاں دور فرما جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہیں یا اللہ بارک دوشی عطا فرما یا اللہ کریم کا خاتون وفا بہت بیمار ہیں اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ جو دعاؤں کے لیے تمنا رکھتے ہیں کہا یا اللہ سب پر کرم فرما دے جو لوگ ایمان کے ساتھ چلے گئے ان کی مغفرت فرما جو بیمار ہے انہیں شفا دے یا اللہ جس کا آمین کہنا پسند ہو اس کے بغیر سب کی دعا مقبول فرما ان سب کا خاتمہ بالخیر فرما مدینہ کی باقی حاضری نصیب فرما یا اللہ کریم دین کی خدمت کی توفیق عطا فرما الہی مسلک حق اہل سنت و جماعت پر ثابت قدمی صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ بفضل سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین آمین بحق لا الہ الا اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کیا بول رہا ہاں ہاں کیا ہاتھ میں آپ ان شاء اللہ کیوں نہیں لائیں گے.